اور یہی وجہ ہے کہ 1994 میں جب میں نے پہلی دفعہ جال حق پڑھی نا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، تو وہ ہر جگہ مخالفین یعنی دیوبندیوں کے دلائل سے بھی ثابت کرتے تھے اپنے فرقے کو، کتاب و سنت سے نہیں ان کے. تو میں تحقیق سے رک گیا. میں نے کہا دیوبندی بریلویوں کے پرانے بزرگ تو ایک جیسے ہی تھے، یعنی بریلوی نما ہی تھے. کتاب و سنت پڑھے بغیر میں نے تحقیق روک دی. یہ تو اللہ کا فضل ہوا 2007-8 میں جب قرآن پڑھا، احادیث کی کتابیں پڑھی، تو پتہ چلا کہ نہیں، دونوں ہی غلط ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ 1994 میں نے جا الحق پڑھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی. تو مفتی صاحب ہر جگہ مخالفین یعنی دیوبندیوں کے دلائل سے اپنے فرقے کو ثابت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے نہیں. یعنی مفتی صاحب اپنے فرقے، اپنے عقیدے کو دیوبندیوں کے دلائل سے ثابت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے. یعنی اپنا عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے. اتنا بڑا جھوٹا اور مکار. پھر کیا کہتا ہے؟ میں نے پھر تحقیق روک دی، اور 2007 میں جب میں نے قرآن و سنت پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس بندے کو میں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار کہتا ہوں. یہ کتاب جال حق آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو پڑھیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو بھیجوں گا. آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر، اسی نمبر پر مجھے جو ہے وہ سلام کہہ کے اس کتاب کی ڈیمانڈ کریں. میں آپ کو یہ کتاب سینڈ کروں گا، آپ کو بھیجوں گا. آپ پڑھیں اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. مفتی صاحب جب بھی کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر عقیدہ ظاہر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر قرآن پاک کی آیات، اور اس کے بعد پھر احادیث. یہ طریقہ ہے بہترین تحقیق ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی جال حق میں. اگر کسی کو شک ہے کہ یہ بندہ جھوٹا اور مکار نہیں ہے تو وہ بندہ اس کتاب کو ضرور پڑھے، اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنا جھوٹا اور مکار ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں اسی کتاب جال حق سے کہ مفتی صاحب نے کس طرح تحقیق کی ہے، اور اس بندے نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے، اور کس طرح جھوٹ باندھ کے اپنے آپ کو لوگوں کو مائل کر رہا ہے کہ جی میں نے قرآن و حدیث پڑھا، قرآن و سنت پڑھی، تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹے ہیں. ان کی کتاب میں قرآن و سنت نہیں، یہ اپنے عقیدے قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں گے اس کتاب میں، اور آپ پڑھیے گا ضرور، اور یہ کتاب منگوائیے گا، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس صدی کے سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے. دیکھیے بحث علم غیب. علم غیب کی تعریف بیان کرتے ہیں. غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے. اس کے بعد اسی صفحے پر آپ دیکھیں گے فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول. قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں. دوسری فصل میں علم غیب کے مسئلے میں گفتگو کرنے سے پہلے چند باتیں خوب خیال میں رکھی جائیں، یہ لکھتے ہیں مفتی صاحب. تیسری فصل میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل عالم بذات ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ عز و جل عالم بذات ہے. نمبر 1، اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا. دوسرا عقیدہ، حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالی نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا. عالم بذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام غیب جانتے، کلی نہیں، بعض غیوب جانتے ہیں. یہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد پہلا باب علم غیب کے ثبوت کے بیان میں 21 قرآن پاک کی آیت لائے ہیں. 21 قرآن پاک کی آیتیں ہیں. پہلی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اس کے بعد پھر مفسرین کی تفسیر کہ اس آیت کی تفسیر مدارک میں کیا ہے، تفسیر خازن میں کیا ہے، تفسیر کبیر میں کیا ہے، تفسیر ابو المسعود میں کیا ہے، تفسیر روح البیان میں کیا ہے. اس طرح مفسرین کی تفسیروں کا بھی ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 2 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آیت نمبر 3 وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اسی طرح چوتھی آیت، 5ویں آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تم کو غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. قرآن پاک کی آیتیں نقل کر رہے ہیں. 21 قرآن پاک کی آیتیں ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. اسی طرح آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15 فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول. سورہ جن آیت نمبر 26. تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 وما هو علی الغیب بدنین.
اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، آیت نمبر 21 آیتوں سے ثابت کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب۔ یہ کہتا ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے اپنے عقیدے۔ دوسری فصل علم غیب کی احادیث کے بیان میں، اس فصل میں ہم نمبر وار احادیث بیان کرتے ہیں، پھر اسی نمبروں کی ترتیب سے تیسری فصل میں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں گے۔ بخاری کتاب بدیع الخلق اور مشکات میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ قیام فرمایا، پس ہم کو ابتدائے پیدائش کی خبر دے دی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ پہلی حدیث بخاری مسلم سے۔ دوسری حدیث مسلم سے، ہم کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے ہیں، پس ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو ان باتوں کا زیادہ حافظ ہے۔ اسی طرح اگلی بخاری مسلم سے حضرت حذیفہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے اس جگہ قیامت تک کی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اس کی خبر دے دی، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ 3 حدیثیں۔ اسی طرح چوتھی حدیث، 5ویں حدیث، 6ٹھی حدیث، 7ویں حدیث، 8ویں حدیث، 9ویں، 10ویں، 11ویں حدیث، 12ویں، 13ویں، 14ویں حدیث کہ مشکات میں مناقب علی میں، بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ ہم کل یہ جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرما دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمام احادیث جو ہے وہ لکھ رہے ہیں مفتی صاحب، 15ویں حدیث، 16، 17، 18، 19 احادیث مفتی صاحب نے اس باب میں لکھی اور آگے لکھتے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں مگر اختصاراً اسی قدر پر کفایت کی گئی۔ دیکھا دوستو آپ نے کس طرح مفتی صاحب نے تحقیق کی، پہلے علم غیب کی تعریف، پھر عقیدہ، اس کے بعد قرآن سے ثابت کے علم غیب، اس کے بعد احادیث سے، اور یہ تحقیق ہر جگہ مفتی صاحب نے بیان کی، اور کس طرح اس نے جھوٹ بولا کہ دیوبندیوں کے دلائل سے اپنے عقیدے اور فرقے کو ثابت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے۔ یہ کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، اس میں تقریباً 55 سے زیادہ موضوعات پر بحث کی گئی ہے اسی تحقیق پر۔ دوستو آپ اس کتاب کو پڑھیے اور مجھ سے یہ کتاب منگوائیے، میں آپ کو بھیجوں گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے کہ عوام کو کس طرح علماء سے دور کرتا ہے۔ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے جی، دوسروں کے دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے جب قرآن پڑھا تو یہ نعوذ باللہ یہ سارے غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہے، ہم علمی کتابی ہیں۔ اگر یہ علمی کتابی ہوتا تو اس طرح جھوٹ نہ بولتا۔ یہ فراڈیا اور مکار، آپ ضرور اس کتاب کو منگائیے اور میں چیدہ کچھ آپ کو بتاتا ہوں کتنے اہم یہ کتاب ہے آپ کے لیے، بہت اہم ہے کتاب آپ کے لیے۔ اس میں سے کچھ موضوعات آپ کے گوش گزار کروں۔ تقلید بڑی اہم، اس پر انہوں نے بحث کی ہے، علم غیب پر، حاضر ناظر پر، ندا یا رسول اللہ پر، بدعت پر، محفل میلاد پر، فاتحہ پر، اس کے علاوہ ذکر بالجہر پر اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس کے علاوہ آمین آہستہ کہنا، رفع دین نہ کرنا، وطر واجب ہے۔ اس طرح مختلف موضوعات پر بہترین یہ تحقیق ہے مفتی صاحب کی، آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور آپ جب اس کتاب کو پڑھیں تو نوٹس بنا لیں اور اس کتاب کے صفحے لکھ لیں تاکہ آئندہ آپ کو یہ کام آئے، اور اپنے پاس کتاب کو رکھیں، ضرور پڑھیں اور آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس دنیا میں کتنے بڑے فراڈی لوگ رہتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔